السلام علیکم۔ مہاجر قومی موومنٹ کے بانی الطاف حسین 17 ستمبر 1953 کو کراچی میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم کمپریہنسو ہائی اسکول عزیز آباد سے حاصل کی۔ 1974 میں میڈیکل کالج میں داخلہ نہ ملنے کے بعد الطاف حسین نے اسلامیہ سائنس کالج سے مائکرو بایولوجی میں BSc کیا، پھر کراچی یونیورسٹی کے شعبہ فارمیسی میں داخلہ لیا، جہاں 11 جون 1978 کو الطاف حسین اور اس کے ساتھیوں نے آل پاکستان مہاجر اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن یا APMSO قائم کی۔ کئی برس تک الطاف حسین اور ان کی نومولود تنظیم کو تعلیمی اداروں میں جماعت اسلامی کی طلبہ تنظیم اسلامی جمعیت طلبہ کی مخالفت کا سامنا رہا۔ جب جمعیت کے تھنڈر اسکواڈ نامی مسلح بازو نے یونیورسٹی سمیت تقریباً تمام تعلیمی اداروں میں ان کا داخلہ بند کر دیا تو الطاف حسین نے موقف اپنایا کہ ہم جمعیت کا مقابلہ نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے پیچھے جنرل ضیاء الحق ہیں۔ تاہم ضیاء الحق نے سندھ خصوصاً کراچی میں پیپلز پارٹی کو پیچھے دھکیلنے کے لیے الطاف حسین کے سر پر دست شفقت رکھنے کا فیصلہ کیا۔ MQM نے ماحول کا فائدہ اٹھایا اور 8 اگست 1986 کو نشتر پارک میں ایک بڑا جلسہ کر کے طاقت کے مظاہرے کا فیصلہ کیا۔ گلی محلوں میں جلسوں اور مظاہروں کے ذریعے نشتر پارک کے جلسے کی زبردست تشہیر کی گئی۔ موسلا دھار بارش کے باوجود 2 گھنٹے تک الطاف حسین نے شعلہ بیانی کی۔ کہتے ہیں کہ نشتر پارک جلسے کی کامیابی نے الطاف حسین کے لیے 1987 کے بلدیاتی انتخابات میں کامیابی کی ایسی راہ ہموار کی جس کا اندازہ تو شاید خود الطاف حسین اور اس کی تنظیم کو بھی نہیں رہا ہوگا۔ ان انتخابات میں فقید المثال کامیابی کے نتیجے میں MQM نے تقریباً تمام نشستیں حاصل کی اور ڈاکٹر فاروق ستار MQM کے پہلے میئر منتخب ہوئے۔ 1988 میں جب بہت طویل عرصے کے بعد ملک میں جماعتی بنیادوں پر عام انتخابات ہوئے تو شہری سندھ پورا MQM اور دیہی سندھ مکمل طور پر پیپلز پارٹی کے حصے میں آیا اور دونوں جماعتوں نے مل کر صوبائی اور وفاقی حکومتیں تشکیل دیں۔ مقبولیت کی اس انتہا پر الطاف حسین کی MQM بلا شرکت غیر کراچی کی سیاسی، بلدیاتی، انتظامی اور مالی معاملات کی مالک بن گئی، مگر یہ سیاسی اتحاد ختم ہو گیا۔ 17 اگست 1988 کو طیارے کے حادثے میں جنرل ضیاء کی ہلاکت کے بعد کراچی سے تعلق رکھنے والے جنرل اسلم بیگ فوج کے سربراہ بنے، مگر نو منتخب وزیر اعظم اور پیپلز پارٹی کی سربراہ بے نظیر بھٹو سے ان کے تعلقات کبھی بہتر دکھائی نہیں دیے۔ اسلم بیگ کے زمانے میں بے نظیر الطاف حسین کی حمایت سے محروم ہوئی اور پھر اکتوبر 1989 میں ایوان میں عدم اعتماد کی تحریک سے بامشکل بچنے والی ان کی حکومت اگست 1990 میں صدر غلام اسحاق خان نے برطرف کر دی۔ جنرل بیگ کے زمانے میں ہی پیپلز پارٹی کے سابق رہنما غلام مصطفیٰ جتوئی اور دیگر کو ملا کر متحدہ اپوزیشن پارٹی بنوائی گئی۔ ملک بھر میں اس کے جلسے ہوئے اور کراچی میں تو شاہراہ قائدین پر بہت بڑا جلسہ ہوا جس میں الطاف حسین کا جادو بھی بولتا دکھائی دیا۔ جب صدر غلام اسحاق خان نے اسلم بیگ کو بطور آرمی چیف مدت ملازمت میں توسیع نہیں دی تو فوجی قیادت تبدیل ہوئی اور جنرل آصف نواز جنجوعہ فوجی سربراہ مقرر ہوئے۔ اس وقت تک اپنی پارلیمانی طاقت کے بل پر کھڑی الطاف حسین کی MQM کو اپنی سیاسی اہمیت اور طاقت کا اندازہ تو ہو چکا تھا، مگر اس کو فوج کی طاقت کا اندازہ لگانے میں شاید کہیں چوک ہو گئی۔ الطاف حسین اور MQM نے علاقائی کنٹرول کی پالیسی اپنا لی۔ طاقت کے بل پر علاقوں کو اپنی گرفت میں رکھنے کی کوشش میں کئی فاش غلطیاں کی، ان میں فوج کے میجر کلیم کو لانڈی میں اغوا کرنے کی غلطی بھی شامل تھی۔ الطاف حسین اس قدر اوقات سے باہر ہو گئے تھے کہ ایک بار اسے آرمی چیف جنرل آصف نواز کی فون کال آئی تو الطاف نے خود بات کرنے کے بجائے عمران فاروق کو کہا کہ تم بات کر لو۔ انہوں نے جب جنرل آصف نواز کو بتایا کہ یہ الطاف بھائی مصروف ہیں، آپ مجھے بتائیں، تو جنرل آصف نواز آپ بگولا ہو گئے اور انہوں نے فون بند کر دیا۔ اکتوبر 1990 کے انتخابات ہوئے اور نواز شریف کی قیادت میں مرکز میں اسلامی جمہوری اتحاد نے کامیابی حاصل کی تو الطاف حسین کی MQM نے نواز شریف حکومت میں شمولیت اختیار کر لی۔ سیاسی طاقت کے بل پر
MQM اسی وقت اتنی مضبوط ہو چکی تھی کہ شہر اور پولیس جیسے ریاستی اداروں کا کنٹرول سنبھالنے کی کوشش بھی کی جانے لگی۔ پولیس، عدالتی نظام اور شہریوں کی جانب سے ان سب پر ہلکی پھلکی موسیقی بھی شروع ہو چکی تھی۔ کئی MQM رہنماؤں کا دعویٰ ہے کہ ایسی شکایت بڑھنے پر تنظیمی نظم و ضبط حرکت میں آیا اور مقامی و علاقائی تبدیلیوں کا آغاز ہوا۔ اسی کوشش کے دوران اس وقت کے دونوں اور طاقتور مرکزی جوائنٹ سیکرٹریز آفاق احمد اور عامر خان کو بھی تبدیل کیا گیا۔ 1991 میں آفاق احمد اور عامر خان کو جماعت سے خارج کر کے سارا تنظیمی ڈھانچہ توڑ دیا گیا اور سینکڑوں کارکنوں کی رکنیت معطل کر دی گئی۔ MQM کو نکالے جانے والے یہ دونوں رہنما اور ان کے کئی حامی یعنی تنظیمی کارکنان شہر سے چلے گئے یا پھر رپوش ہو گئے۔ یہ MQM میں تب تک کی سب سے بڑی بغاوت تھی۔ MQM میں جرائم پیشہ عناصر کے در آنے کی ایسی ہی اطلاعات پر جنرل آصف نواز کی قیادت میں فوج نے نواز شریف حکومت کو کارروائی کے لیے فوجی آپریشن کا مشورہ دیا، جو بعد میں آپریشن کلین اپ کے نام سے جاری رہا۔ نومبر 1991 میں وزیر اعلیٰ سندھ جام صادق علی نے الطاف حسین کو اطلاع دی کہ کوئی بڑا آپریشن ہونے والا ہے اور بہتر ہے کہ آپ ملک سے چلے جائیں۔ جام صادق کے مشورے پر الطاف حسین لندن سے بھاگ گئے۔ لندن میں بیٹھے الطاف حسین کی MQM نے اپنے خلاف اسی یک طرفہ کارروائی کی بنیاد پر احتجاجاً حکومت سے علیحدگی اختیار کر لی۔ ایک طرف پارٹی اور کارکنان آپریشن کے دوران ریاست سے ایک طرح حالت جنگ میں تھے تو دوسری جانب قیادت سے رابطہ ٹوٹ جانے کی وجہ سے رہنمائی سے محروم۔ جب کارکنان اور تنظیم کو الطاف حسین کی سب سے زیادہ ضرورت تھی تب اس وقت تک رسائی اور پہنچ سب سے زیادہ مشکل رہی۔ اس سے صرف کارکنوں کو ہی نہیں بلکہ الطاف حسین کو بھی نقصان ہوا۔ الطاف حسین اور ان کی جماعت نے 1953 میں بطور احتجاج قومی اسمبلی کے انتخابات کا بائیکاٹ کیا، تاہم صوبائی اسمبلی کے انتخابات میں حصہ لینے پر رضامند ہو گئے، جس کے نتیجے میں وہ کراچی کی طاقتور جماعت بن کر سامنے آئی۔ اسی برس جماعت کا نام مہاجر قومی موومنٹ سے بدل کر متحدہ قومی موومنٹ رکھ دیا گیا۔ اسی دوران پاکستان میں جنرل عبدالوحید کاکڑ نے کراچی آپریشن ختم کرنے کا اعلان کیا۔ بعد ازاں الطاف حسین کی MQM بے نظیر اور نواز شریف کی مختلف حکومت میں کم از کم 5 بار شریک رہی۔ 12 اکتوبر 1999 کو اس وقت کے آرمی چیف جنرل مشرف نے نواز شریف کی حکومت کا تختہ الٹا اور فوج نے اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ مشرف کا پورا دور 2007 تک MQM اور الطاف حسین کا آئیڈیل ترین دور تھا۔ تجزیہ نگاروں کا کہنا ہے جنرل مشرف کے سیاسی عزائم تھے اور ان کی تکمیل کے لیے انہیں الطاف حسین اور MQM کی سیاسی حمایت کی ضرورت تھی، لہٰذا MQM کی صحیح اور غلط ہر بات مانی جاتی رہی۔ مشرف کے ساتھ ہونے والے معاہدہ کا ایک اور نقطہ یہ بھی تھا کہ آفاق احمد اور عامر خان کو یا تو ملک سے باہر بھیج دیا جائے گا یا پھر جیل میں بند رکھا جائے گا۔ اس کی بدولت دونوں رہنما لگ بھگ 8 برس جیل میں رکھے گئے۔ اس کے بدلے میں MQM نے جنرل مشرف کے مخالفین یعنی نواز شریف اور بے نظیر بھٹو کی سندھ اور آفاق میں حکومت سازی کے لیے کبھی حمایت نہیں کی۔ تاہم صبح کے اس زمانے میں پارٹی میں اندرونی تبدیلی اور بیرونی مسائل سامنے آئے۔ لندن میں بیٹھے الطاف حسین نے ندیم نصرت کو امریکہ سے واپس بلایا اور یہ بات محمد انور اور بہت سے دیگر رہنماؤں کو پسند نہیں آئی۔ کراچی اور لندن میں ان تبدیلیوں نے پارٹی میں نئی مگر خفیہ دھڑ بندی کو تیز کر دیا۔ پارٹی کے عہدیدار تیزی سے تبدیل کیے جانے لگے اور نئے واپس آنے والے رہنماؤں عامر خان اور ندیم نصرت کی رائے کو اہمیت ملنے لگی۔ ان فیصلوں پر ناراض کارکنوں نے اپنے ساتھیوں کی تنظیمی خلاف ورزیوں، سرکاری اداروں سے متعلق مالی بدعنوانیوں اور دیگر بگڑتے معاملات پر پہلی دفعہ دبے لفظوں پارٹی کے اندر اور پھر کھلے عام سماجی محافل اور سیاسی بیٹھکوں میں اعتراض کرنا شروع کر دیا، مگر الطاف حسین بے خبر رہے۔ لندن اور کراچی ان تبدیلیوں سے گزر رہی تھی کہ جنرل پرویز مشرف نے الطاف حسین کو مشورہ دیا کہ وہ پاکستان واپس آئیں، تاہم MQM کے کئی رہنماؤں نے وطن واپسی میں قتل ہو جانے کے خدشات ظاہر کر کے الطاف حسین کو لندن میں ہی رہنے کا مشورہ دیا۔ وجہ یہ تھی کہ ہر سطح پر نئے عہدیدار نہیں چاہتے تھے کہ الطاف حسین
कराची आए और तंजीमी खिलाफ वर्जियों या माली बदअनवानी की मामलात से वाकिफ होकर इनमें मुलव्विस अनासिर के खिलाफ कोई इंतहाई कदम उठाए। इसी दौरान MQM के हाथों 12 मई 2007 का वाक़या हुआ जिसमें दर्जनों अफराद कत्ल हुए। इसके बाद लंदन में अल्ताफ हुसैन की सालगिरह के दिन इमरान फारूक की कत्ल की वारदात भी हो गई। इस वक्त तक इमरान फारूक अल्ताफ हुसैन से अलहदगी इख्तियार कर चुके थे और ये अफवाह थी कि वो अपनी सियासी जमात की बुनियाद रखने वाले हैं। लेकिन एक और बड़ी गड़बड़ तब हुई जब 2007 में बेनज़ीर भुट्टो का कत्ल हुआ और 2008 के इंतखाबात में ज़बरदस्त कामयाबी हासिल करने वाले आसिफ जरदारी ने जनरल मुशर्रफ को ईवान सदर से रुखसत किया और ख़ुद सदर बन गए। जनरल मुशर्रफ का जाना अल्ताफ हुसैन के लिए घबराने वाला मौका था, क्योंकि जरदारी को ना तो अल्ताफ को साथ लेकर चलने की जरूरत थी और ना ही वो इसके ख्वाहिशमंद थे। फिर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा कार्ड इस्तेमाल हुआ और MQM के हनीमून का इख्तिताम होता नजर आया। पीपल्स पार्टी में मौजूद रहमान मलिक जैसे लोगों की कोशिशों से MQM ने हुकूमत से राब्ते तो कायम कर लिए, मगर अल्ताफ हुसैन का ये फैसला भी पार्टी में पसंद नहीं किया गया। मगर मसला वही था, कोई भी अल्ताफ हुसैन की मुखालफत नहीं कर सकता था। अब अल्ताफ हुसैन के लिए हर तरह और हर तरफ से परेशान कुन सूरत हाल पैदा हुई। हुकूमत में शमूलियत के बहर MQM की बका का मसला, पे दर पे फैसलों की नाकामी या गैर मकबूलियत, पार्टी में धरबंदी, स्कॉटलैंड यार्ड की जानिब से इमरान फारूक कत्ल की तफ्तीश के दौरान मनी लॉन्ड्रिंग केस का उभर आना, भारतीय खुफिया इदारों से राब्तों का इंकशाफ और एतराफ, लंदन में क़याम की वजह से पार्टी पर ढीली पड़ती गिरफ्त और कराची से आने वाली माली बदअनवानी में साथियों के मुलव्विस होने की शिकायत, कितना कुछ था। इस सब ने मिलकर अल्ताफ हुसैन को शदीद अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार बना दिया। तब अल्ताफ हुसैन की शख्सियत का दूसरा रूप उभर कर सामने आया, यानी कॉम्प्रोमाइज़। ज़हनी तौर पर मुंतशिर और मखलूक, ना वो परोफर, ना वो तमराक, ना वो पहली सी रमक। इस दौर में कभी कभी तो ऐसा लगता था कि वो नफ्सियाती मरीज हैं। इसके अलावा जिस्मानी तौर पर कसरत से शराब नोशी, गुर्दों की बीमारी, बदतरीन ज़ियाबतीस और बेख्वाबी के मर्ज ने अल्ताफ हुसैन को खोखला कर दिया। टीवी चैनल्स पर अपने खिलाफ होने वाली गुफ्तगू और इसका पार्टी रहनुमाओं की जानिब से मुनासिब दिफा न होने पर रहनुमाओं ने अल्ताफ हुसैन की नाराजगी बढ़ती चली गई और फिर बिलाखे खुद मौका बेमौका तकरीरों के दौरान बिल्कुल दूसरे रास्ते पर जाना शुरू हो गए। सन 2013 में जनरल राहिल शरीफ के जमाने में ऑपरेशन रद्दुल फसाद शुरू हुआ और मजहबियों, फरवाना शिद्दत पसंदों के साथ साथ सियासती जमातों के जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ भी कार्रवाई का आगाज हुआ। MQM को भी बताया गया कि किसी भी किस्म की शिद्दत पसंदी या अक्सरियत पसंदी की गुंजाइश नहीं, लेकिन जहनी अमराज, दबाव, मायूसी और नाकामियों का शिकार अल्ताफ हुसैन इन नए ऑपरेशन को समझ ही नहीं सके। जब बास मौके पर गवर्नर इशरतुल इबाद को फौजी एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से नज़रअंदाज किया गया, तब जाकर अल्ताफ हुसैन को मामलात की संगीनी का एहसास होना शुरू हुआ। MQM के एक रहनुमा के मुताबिक अल्ताफ भाई घर जाकर अपनी मर्जी से और किसी से मशवरे के बगैर कारकुनान या TV से खिताब शुरू कर देते और 22 अगस्त की फौज मुखालिफ तकरीर भी अपने घर से ही की थी, जिसके बाद पाकिस्तानी मीडिया पर इसकी तस्वीर दिखाने और तकरीर सुनाने पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई, जो आज तक बरकरार है। 22 अगस्त के वाक़ये के बाद अल्ताफ के पाकिस्तान में मौजूद साथियों पर इतना दबाव आया कि उन्होंने अपनी जमात से अलहदा करके अपने ही साबिक कायद के खिलाफ कौमी असम्बली में करारदाद मजम्मत पेश कर दी। तब से अब तक अल्ताफ सियासी मंजिल से गायब है और लंदन में अपनी जिल्लत आमेज जिंदगी गुजार रहे हैं। एक पाकिस्तानी अदालत के हाथों डॉक्टर इमरान फारूक के कत्ल में मरकजी मुल्जिम करार दिए जाने के बाद अल्ताफ हुसैन को लंदन में टैक्स चोरी के इल्जामात पर भारी जुर्माना भी हो चुका है। अब देखना यह है कि अल्ताफ हुसैन का इख्तिताम किसी बरतानवी जेल में होता है या फिर पाकिस्तानी जेल में। इस उम्मीद के साथ इजाज़त दीजिए कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई तारीखी तहकीकी मालूमाती वीडियो के साथ। देखते रहिए वॉइस ऑफ मुकद्दस। जाते जाते बस इतना कहूँगी, खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए। रब रखा, खुदा पामान, खुदा हाफिज, फी अमान अल्लाह।